ہمارے لیے ذرا جانا مشکل ہوگا کیونکہ اسی گھر نال ٹی وی نال موبائل نال بیوی نال بچیاں نال گلیاں نال محلیاں نال مجھاں نال گاواں نال پیلیاں نال کلیاں نال مربیاں نال کنالاں نال اسی جی لا لے ہمارے لیے مشکل ہوگا چھوڑ کے جانا ہم نے پیار ڈال دیا ہمارے لیے مشکل ہوگا انہوں نے کسی چیز سے پیار کیا ہی نہیں کیا تو اللہ اور اللہ کے رسول سے کیا بس اس لیے ان کے لیے مشکل نہیں ہوتا ہمارے لیے مشکل ہوگا ہماری جان اٹکے گی کبھی پیلی میں کبھی قلعے میں کبھی مربے میں کبھی منجی میں کبھی کنک میں کبھی کماد میں کبھی جو میں کبھی باجرے میں کبھی ایم سی بی میں کبھی یو بی ایل میں ہماری جان پھنسے گی حضرت لیکن حضرت جی انہوں نے جی نہیں لگایا انہوں نے اس دنیا کو قید خانہ جانا اور اس طرح زندگی گزاری حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ لکھا جب حضرت کا وقت وصال آیا نا آخری دن جس کو کہتے ہیں اس دنیا میں آپ نے تیاری کی باقاعدہ اس نیا لباس زیب تن کیا بڑے 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 خوشی والا انداز تھا لوگ آپس میں باتیں کرنا شروع ہو گئے بھائی آج تو کوئی خاص ہی موقع ہے حضرت بلال بڑے خوش ہیں لوگ حاضر خدمت ہوئی حضرت آج کو خاص ہی موقع ہے بڑے خوش ہیں جناب انہوں نے فرمایا ہاں خاص سے بھی خاص ہے عرض کی حضرت کیا ہے فرمایا آج میری موت کا دن ہے عرض کی حضرت کوئی اپنی موت پہ بھی اتنا خوش ہوتا ہے فرمایا تمہارے لیے تو موت ہے میرے لیے تو محبوب سے ملاقات کا پیغام ہے دل لائے دل لائے اسی لا بیٹھے ساڑھے لیے مشکل ہونا چھٹ کے جانا اسی لا بیٹھے لایا ہی نہیں لایا ہی نہیں وہ حضرت جنید آپ نے آنکھیں بند فرما لی وقت نزا ہے جان کو نکالا وہ ایک حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے اگر آپ کسی ایسے شخص کے پاس کھڑے ہیں نا جو جان کنی کی کیفیت میں ہے تو آپ اسے کلمہ تلقین کریں ایک اور حدیث پاک کا مفہوم ملتا ہے آپ با آواز بلند پڑھیں اس کے سامنے ہو سکتا ہے آپ کے پڑھنے سے وہ بھی پڑھ لیں وہ لوگ ایک بندہ کھڑا تھا حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالیٰ کے پاس وہ حضرت کو کہتے ہیں حضرت کا وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ آئے آپ نے آنکھیں کھول دی اور مسکرا کے اس شخص کو کہتے کیا ہیں آپ فرمانے لگے سنگیا یاد ہی انہوں ہی کرائے جڑا کدی بھولے ہی نہیں ہے کتنا یاد کیا ہوگا کتنا یاد کیا ہوگا فرمایا یاد بھی انہوں ہی کرائے جڑا کدی بھولے ہی نہیں ہے کتنا یاد کیا ہوگا وہ یاد رکھی ہو جی یاد کیتے کل کام آنا ہے کل کام آنا اچھا میں بڑی دیر نہ میں کہا چلو کوئی بات ملے پتہ چلے حضرت جنید نے کتنا یاد کیا آیا ایک دن پڑھا تو روح راضی ہو گئی لکھا حضرت سیدنا جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی نے نائی سے اپنا وہ ٹھیک کروا رہے تھے اس نے پہلے حضرت کی زلفیں تراشی پھر اس نے حضرت کی داڑھی مبارک ٹھیک کی پھر بعد میں باری آئی حضرت کی مونچھیں ٹھیک کرنے کی تو اس نے جب اس طرح حضرت کے ہونٹوں کے قریب کیا نا تو حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ تعالی نے نائی کے پھٹے پر بیٹھ کر بھی اللہ کا ذکر کر رہے تھے اتنا یاد کیا نائی کی دکان پہ جا کے بھی نہیں بھولے خط بناتے بھی نہیں بھولے بال کٹواتے بھی نہیں بھولے مونچھیں کم کرواتے بھی نہیں بھولے اتنا یاد کیا کیونکہ حضرت ذکر فرما رہے تھے وہ نائی نے نا اس طرح پیچھے کر دیا اور عرض کیا کرتا ہے حضرت آپ ذکر کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہوں ترکت میں ہے یہ اس طرح لوہے کا ہے یہ نہیں دیکھے گا کہ لب دنیا دار کے ہیں کہ اللہ والے کے ہیں یہ چلے گا تو کاٹ دے گا آپ تھوڑی دیر کے لیے نا ذرا ذکر کا سلسلہ روک دیں تاکہ میں آپ کی مونچھیں ٹھیک کر لوں آپ آگے سے فرمانے لگے تو اس طرح چلا ہونٹ کٹتا ہے تو کٹنے دے میں نے اپنے یار کا ذکر نہیں چھوڑنا ہے کرو کرو یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا اور ہمارے بڑوں نے تو اتنا کیا کہ خود ہی کو بھول گئے حضرت رابعہ بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تصوف میں بہت بڑا نام ہے وہ لکھا ایک دن سیدہ بیٹھی تھی تو درمیان میں پردہ تھا لوگ شریعت کے بڑے پابند تھے یہ آج کی طرح نہیں جس کا جو دل کر رہا ہے سو کر رہا ہے نہیں درمیان میں پردہ لگا تھا گفتگو ہو رہی تھی وہ دوران گفتگو نا کسی شخص نے شیطان کا نام لے لیا حضرت رابعہ نے بڑا حیران ہو کے پوچھتی ہیں یہ شیطان کون ہے وہ شخص بھی بڑا حیران ہوا
کوئی حضرت رابعہ جیسی شخصیت کو نہیں پتا کہ شیطان کون ہے؟ یہاں تو ہم اپنے بچوں کی ابتدا کرواتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اگر آپ پہلے پارے سے قرآن پاک کی تلاوت شروع کریں تو 16 سطروں والا قرآن پاک جیسے 2 ورقے ختم ہوں گے نا تو آگے تیسرا شروع ہی سے ہوگا الا ابلیس ابا واستکبر وکان من الکافرین، بالکل ابتدا میں آئے گا. تو حضرت رابعہ جیسی شخصیت کو نہیں پتا کہ شیطان کون ہے. تو شخص نہ آگے بڑا حیران ہو کے عرض کرتا ہے اے سیدہ آپ نے شیطان کا نام نہیں سنا؟ آپ نے فرمایا تیرے منہ سے سنا ہے، میں نے تو رحمان کا ہی سنا ہے. اتنا یاد کیا اب کچھ بھول گیا. پھر اسی رنگ کو حضور بلے شاہ نے بیان کیا تھا. آپ فرماتے ہیں سیونی مینو رانجا آکھو، سیونی مینو رانجا آکھو، ہیر نہ سدو کوئی، رانجا رانجا کر دی میں آپ ہی رانجا ہوئی ہے. کریے وقت جان دے کریے وقت جانا پہ کریے اپنے اللہ نے یاد، کریے اپنے اللہ نے. حضرت سلطان باہو نہ میں جوگی نہ میں جنگم نہ میں چلا کمایا، نہ میں پج مسیتی وڑیا نہ تسبہ کھڑکایا ہوں. حضرت سے کیتا کی یہ ساری زندگی جواب سنو جی حضرت کیا کرواتے ہیں. نہ میں جوگی نہ میں جنگم نہ میں چلا کمایا ہوں، نہ میں پج مسیتی وڑیا نہ تسبہ کھڑکایا ہوں، جو دم غافل سو دم کافر مرشد فرمایا ہو. ایک صحابی دی یاد تو بغیر نہیں لیا. حضور امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی. ہاں جی ہمیں نہیں جی نام بنتے، بڑی محنتیں کی ان لوگوں نے. میرے سید حکیم عبداللہ رحمۃ اللہ تعالی آپ نے صحبت اختیار فرمائی حضور امیر ملت. آپ فرمایا کرتے تھے کہ حضور امیر ملت پیر سید جماعت علی شاہ رحمۃ اللہ تعالی، کیونکہ حضرت آپ کے اس ایریے کا مزاج بھی یہی ہے. یہاں بڑے چھوٹے چھوٹے وہ موسمی ندیاں وہ نالے چلتے ہیں. اب تو خیر پیچھے انہوں نے پانی بند کر دیا ہوا، لیکن آپ کے ادھر ان سائڈوں پہ میں نے دیکھا ہے کہ بڑے چھوٹے چھوٹے چلتے ہیں. اسی طرح ادھر بھی یہ مزاج ہے. انڈیا سے ڈیک آ رہی ہے، ایک آ رہی ہے، پلکو آ رہا ہے، ایسے ادھر بھی چلتے ہیں. آپ کا مزاج کیا تھا کہ آپ نے مرید کی ڈیوٹی لگا رکھی تھی کہ جب میں عصر کی نماز پڑھ کے باہر نکلوں نا تو انہیں پہلے شاپر میں توڑی ڈال کے رکھنی ہے. اس میں کھڑے ہو جانا مسجد کے باہر توڑی کا شاپر لے کے. حضرت نے نماز پڑھ کے نکلنا، اس کے ہاتھ سے توڑی کا شاپر لے لے اور آگے جا کے نا صاف پانی کا اسی طرح ایک موسمی نالا تھا، آپ نے وہاں چلے جانا اور کرنا کیا، وہاں جو توڑی ہے نا ساری اس کا شاپر زمین پہ انڈھیل دینا، توڑی زمین تے روڑ دینا ساری اور ادھر کنارے بہ جانا. اور پھر کرنا کیا، ایک تنکا اٹھا کے نا اس کو ایسے پانی میں پھینکنا. اس نے جب پانی میں گرنا، پانی کے بہاؤ سے اس نے بہ کے آگے جانا تو پھر خود کو مخاطب کر کے کہنا جماعت علی یعنی واپس تو نہیں ہونا. پھر ایک اور اٹھانا اس کو بھی پھینکنا جماعت علی یعنی واپس تو نہیں ہونا. پھر ایک اور پھینکنا جماعت علی یعنی واپس تو نہیں آنا. تسی پنڈاں دے لوگ سمجھ سکتے ہو کہ توڑی دے کے شاپر جو توڑی دے کنے کے تیلے آتے ہونے ہزاروں کی تعداد میں ہوں گے. ایک ایک پھینکتے جانا، خود کو کہتے جانا جماعت علی نے واپس نہیں آنا، پھینکتے جانا جماعت علی نے واپس نہیں آنا. میں نے ایک دن عرض کی میں حضور یہ واپس نہیں آن تو کی مراد ہوئی بلا؟ تو فرمانے لگے اس سے مراد تھی جماعت علی جڑا ساؤ دی یاد تو بغیر لنگ گیا انہیں واپس نہیں آنا. جو لمحہ اس کی یاد کے بغیر گزر گیا اس نے واپس نہیں آنا. اور حضرت جی یہاں لمحے نہیں، یہاں منٹ نہیں، یہاں گھنٹے نہیں، یہاں ہمارے سالوں غفلت میں گزر گئے، سالوں غفلت میں. اور حیران کن بات ہے ہم سب کو پتہ ہے اس بات کا کہ اتھے عملان دے ہونے نے نبیڑے کسے نے تیری ذات پوچھی. تو کار چ رہن ڈیا ہے، تو کوٹھی چ رہن ڈیا ہے، تو بنگلے چ رہن ڈیا ہے، ترکل کار سی، ٹیوٹا کرولا سی، ہونڈا سی، سویک سی، موٹر سائیکل سی، فارچیونر سی، لینڈ کروزر سی، اوڈی سی، مرسڈیز سی، آئی فون سی، سامسنگ سی، اوپو سی، نوکیا سی. پوچھنا ہی نہیں کسی نے، انہیں پوچھنا 10 کر کے کیا ہے
دس کر کے کیا ہے، دس کر کے کیا ہے. سانو صرف ہے دس، تو باٹے تو جاٹے تو رائیں تو مہریں تو گجریں تو ٹوانا ہے، سانو نہ دس، سانو صرف ہے دس تو کر کے کیا. تو نون لیگ دیں تو پی ٹی آئی دیں تو پیپل پارٹی دیں تو ایم کو ایم دیں، سانو نہ دس، سانو صرف اجے دس ساڑے سونے دیں لیکن نہیں ہے اتھے عمل آندے ہونے نہیں نبڑے کسے نہیں تیری ذات پوچھ. آج وقت ہے آؤ کچھ کر رہی جاندہ جا پہ. یہ حضرت جی دو بابے ہیں، انہوں نے امت پہ بڑی شفقت کی ہے. دو بابے، ایک مولانا روم اور دوسرے شیخ سادی. شیخ سادی گلستان بوستان خوبصورت کتابیں ہیں، اور مولانا روم مثنوی ہے. بڑی بڑی جو اوکھی باتیں تھیں نا، بڑیاں بڑیاں جڑیاں کوڑیاں گولیاں تھیں، کھا دی نہیں جاندیاں، انہوں نے حضرت جی ہومیوپیتھک کر کے تے کھوا چھڑیاں سارے ہیں. وہ وکھری بات ہے حضرت، ہم نے ان کتابوں کی قدر ہی نہیں جانی. وہ اقبال رو کے کہتے ہیں وہ کتابیں ہمارے آبا کی ہیں، ہم نے قدر ہی نہیں کی. ہمیں تو موبائل لے دے گیا. مکتوبات امام ربانی کیا ہیں، کیمیہ سعادت کیا ہے، مکاشفۃ القلوب کیا ہے، مثنوی کیا ہے، گلستان کیا ہے، بوستان کیا ہے، بخاری مسلم ترمذی نسائی ریاض الصالحین بیضاوی جانے بلا. لیکن علم کے موتی حضرت، علم کے موتی حضرت. حضرت نے بڑی خوبصورت بات لکھی مولانا روم نے مثنوی میں. فرماتے بادشاہ بیٹھا تھا، ساری کابینہ بیٹھی تھی اپنے باغ میں، موسم بڑا خوبصورت تھا، وہ لطف اندوز ہو رہا تھا. دور نہ بادشاہ کو ایک بابا جاتا دکھائی دیا. پیچھے کھڑے سپاہی کو بادشاہ نے کہا وہ جو بابا مجھے نظر آ رہا ہے تجھے بھی آ رہا ہے؟ اس نے کہا جا بابا کو بلا کے لا. وہ بابا جی کو بلانے چلا گیا. وہ اپنی کابینہ کو پیچھے سے کہتا ہے آئیتا ہوں ذرا بابے دا شغل وہاں. وہ سپاہی گیا، اس نے بابے کو کہا بادشاہ سلامت بلا رہے ہیں. اس نے انکار تھوڑی کرنا تھا، وہ آ گیا. وہ لکھا بادشاہ نے اپنی جیب سے لال رومال نکالا اور بابا جی کو پکڑا کے کہتا ہے بابا جی سارے ہم دیکھو جڑا تمہیں سب تو بہتا بے وقوف لگتا ہے نا، رومال دی چولی چ رکھ دے. بابا جی نے سب کو دیکھا اور دیکھ کے نا رومال اپنی جیب میں ڈالا اور چل دیا. بادشاہ بڑا حیران رہ گیا. اس نے کہا میں نے بابے کا شغل لگانا تھا، بابا تو میرا شغل لگا گیا. وہ کچھ عرصہ گزرا، بادشاہ کو کوئی مرض لاحق ہوا، طبیب علاج سے عاجز آ گئے. انہوں نے کہا بادشاہ سلامت ہے، 2-3 دن دے پرونے ہیں. شہر میں اعلان کرا دیا گیا بھئی آخری دیدار بادشاہ. بادشاہ کو ایک پلنگ پہ لٹایا گیا، کچھ اس طرح کا سلسلہ بنایا گیا کہ لوگ ایسے آتے اور ویسے نکلتے جاتے. وہ لکھا کہ اسی قطار میں نا وہ بابا بھی آیا لال رومال والا، اور آ کے بادشاہ کو کہتا ہے بادشاہ سلامت کدھر گئی تیاری؟ بادشاہ کہنے لگا بس ایک سفر پہ جانے لگا ہوں، ان قریب ایک سفر پہ روانہ ہونے لگا. بابے نے کہا بادشاہ سلامت اگر سفر پہ جا رہے ہیں تو ہاتھی کدھر ہے، گھوڑے کدھر ہے، سفر کا سامان کدھر ہے؟ بادشاہ نے کہا جس سفر پہ میں جا رہا ہوں نا وہاں یہ سامان کام نہیں آتا. تو بابا جی نے کہا پھر تو جس سفر پہ جا رہا ہے ظاہر ہے کوئی سامان تو ہوگا نا سفر کے لیے. اس نے کہا ہاں ہے. تو بابے نے کہا پھر کدھر ہے؟ تو بادشاہ نے کہا بس یہ میری کم بختی کہ میں وہ سامان اکٹھا نہیں کر سکا. وہ بابے نے لال رومال نکالا اور کہنے لگا بادشاہ یاد ہے ایک بار تو نے مجھے کہا تھا کہ جو سب سے زیادہ تجھے بے وقوف نظر آتا ہے نا یہ رومال اس کی گود میں رکھ دے. لے آج یہ رومال تیری گود میں رکھ رہا ہوں کیونکہ اس وقت سب سے زیادہ بے وقوف تو ہی ہے. تجھے اللہ نے زندگی دی، تجھے اللہ نے امیری دی، تجھے اللہ نے فراغت دی، تجھے اللہ نے صحت دی، تجھے اللہ نے وقت دیا، تجھے اللہ نے آسانیاں دی، تجھے اللہ نے موقع دیا، تجھے اللہ نے عمر دی. تو اکٹھا کر سکتا تھا مال لیکن تو نے پھر بھی اکٹھا نہیں کیا. سب سے بڑا بے وقوف تو ہی ہے. پھر ادھر رونا ہے ایک ہی ہویا، ادھر سی رونا ہے ایک ہی ہویا. میری مجھ، میری کٹی، میری پیلی، میرا ٹوکا، میری ٹرالی، میرا ٹریکٹر، میری زمین، میری کنک، میری منجی، میرے جوں، میرا باجرہ، میری مکئی،
کچھ نہیں. بلکہ یہاں تک بھی ہونا ہے. میرے ایک مقتدی تھے، گجر برادری تھی، چودھری آدمی. ہر دور کا نا ایک فیشن ہوتا ہے. ہمارے مثلا دور کا فیشن کیا ہے؟ 2 فون پکڑنا، آئی فون پکڑنا، اپنے ادھر وہ اسٹڈ لگانا. یہ ہمارے دور کا فیشن ہے. جو حضرت کا دور تھا نا، اس دور کا فیشن تھا سونے کا دانت لگوانا. لوگ اپنی امیری کے اظہار کے لیے نا سونے کا دانت لگوایا کرتے تاکہ لوگوں کو پتا چلے یہ بڑا امیر آدمی. ان کے بھی سونے کا دانت. وہ جب بھی انہیں جمعہ پڑھ کے جانے لگنا نا گلے ملنا، تو میں نے ان سے کہنا حضرت سونا مرد کے لیے مطلق حرام ہے، تھوڑی سی بھی اجازت نہیں ہے. چاندی کی تھوڑی سی اجازت ہے، سونے کی اتنی بھی نہیں ہے. تو آپ نے لوہا چھڑوا. وہ ہر جمعہ مجھ سے وعدہ کر کے جاتے تھے کہ حضرت ہوں لوہا چھڑا گا. ساتھ اچھا نہیں تھا، ساتھ اچھا نہیں تھا. وہ لوہاں دی گل کرنی نا تو سارے یاراں نے کہنا چودھری کی کرنا ہے، ساری زندگی سونے دا دند. ان بڈھے ویلے آ کے ایک مولوی دے آکھیا دند لوہا چھڑنا، بیچارے اتروا نہیں سکے. ایک دن کیا ہوا، رات کو سوتے میں ہارٹ اٹیک آیا، فوت ہو گئے. مجھے ان کے بیٹے کا فون آیا، یا ابا جی فوت ہو گئے. میں فیصل آباد تھا. میں اللہ حاجی صاحب دی چودھری صاحب دی بخشش نہیں، وہ کہندے ہیں کہ جنازہ انہوں نے پڑھانا، کہندے ہوندے سن. میں تو فیصل آباد. انہوں نے کہا ہم انتظار کریں. لو جی اگلے دن نا 2 بجے دوپہر کا جنازہ رکھ لیا گیا. میں صبح کو 7-8 بجے واپس آ گیا تھا. انہوں نے 5 پتر چودھری صاحب تھے. منو 5 دا وکھرا وکھرا فون آیا. کی بلا حضرت صاحب وہ دنداں دا ڈاکٹر بلا کے پھر سونے دا دند کڑا رہی ہے. 5 کو حضرت اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی کہ مسئلہ کیا ہے. اللہ وہ دانت نہیں ہوتا، کھول ہی چڑھا ہوتا ہے. 5 کو اس بات سے کوئی غرض نہیں تھی کہ مسئلہ کیا ہے، شریعت کیا کہتی ہے، دانت جا سکتا ہے کہ نہیں جا سکتا. شریعت کیا کہتی ہے؟ نہیں. 5 نو ایک ہی ہول پین ڈیا ہی، ابا ایک سونے دا دند نال لے چلا. انہوں نے حضرت جی دند بھی نہیں نال جان دینا، سانو وہم پے دینے دے. انہوں نے ایک دند بھی نال نہیں جان دینا. بلکہ کیا ہونا ہے، بقول میاں محمد بخش صاحب، جاندی واری کیا ڈرونا بنیا، جاندی واری کیا ڈرونا بنیا، ہاتھ نہیں لاندے ڈردے، جنا لئی تو پاپ کمائے کتھے نے تیرے کر دے. حضرت صاحب بیٹھے ہیں، ابھی ہم یونیورسٹی سے مغرب پڑھ کے ہیں. نہیں آپ کے خیال میں گجرات یونیورسٹی مردے کو غسل دینے کے لیے کو 8 سال کا ڈپلومہ کروا رہی ہے، کو پنجاب کالج کو 4 ماہ کا کورس کروا رہا ہے؟ پھر کیوں نہیں نواندے اپنے مردے؟ آپ کیوں مردے نوانا لگتے پھرتے ہو؟ کیوں؟ جاندی واری کیا ڈرونا بنیا، ہاتھ نہیں لاندے ڈردے. میرا جو ابتدائی دور تھا نا، جب میں لاہور سے پڑھ کے آیا، بڑی فضیلت ہے مردے کو غسل دے. میں نے بڑے دیے ہیں. وہ میرا ایک دوست ہے حضرت صاحب کی طرح نا، جو تجربہ بھی عمر بھی رکھتے تھے زیادہ. مجھے ایک دن کہنے لگے حضرت صاحب ٹھیک ہے بڑی فضیلت ہے مردے نوان دی، لیکن نہ نوایا کرو، پڑھے لکھے بندے ہو، انہوں نے مردے نوان والا مشہور کر چھڑنا سی، نہ نوایا کرو. میں نے اس بات کی بھی ٹینشن نہیں. میں نے بڑے غسل دیے مردوں کو، بس کچھ دیکھا اس طرح کا دل دکھ گیا. ہمارے ایک تھے، ان کا ایک ہی بیٹا تھا، وہ ڈاکٹر تھا اسلام آباد میں، وہ جاب کرتا تھا. آج صاحب اول بیٹا ابراہیم، اس کو نا کو پانی سے الرجی ہے بڑی زیادہ، نہاتا بڑا مشکل ہے، اب بھی بڑا رولا ڈالتا. تو بچپن میں جب بورن بیبی تھا تو تب تو ہم خود ڈر جاتے تھے اس کو نہلا کے، اتنا روتا تھا. تو میری جو مسز ہے نا، وہ اکثر میرا انتظار کرتی تھی کہ چلو وہ آئے گا، تو دونوں مل کے نا. تو میں نے جب اس کو نہلوانا نا ابراہیم کو، تو ہمیں دل میں خیال آنا، ابراہیم میں تینوں آج اینی واری نوا لیا. میں نے لکھ کے رکھا ہوا ہے، میرا 36 یا 37 کو اس کے آگے پیچھے ہے، میں نے لکھ کے رکھا ہوا ہے کہ میں نے اپنے ہاتھوں سے کتنی بار اپنے ابراہیم کو نہلوایا. لیکن ہر بار دل میں یہ خیال آتا تھا ابراہیم آج 15 واری ہو گئی، ابراہیم آج 16 واری ہو گئی، ابراہیم آج 20 واری ہو گئی. لیکن ابراہیم تینوں ایک ہی موقع ملنا ہے، پتہ نہیں تو ڈبا بھی سٹنا کہ نہیں سٹنا، تو بھی پرے ہو گئے کلو رہنا. جاندی واری کیوں ڈرونا بنیا، ہاتھ نہیں لاندے ڈردے. جاندی واری کیا ڈرونا بنیا، ہاتھ نہیں لاندے ڈردے. جنہاں لئی
تو پاپ کمائے کتنے نے تیرے کر دے بلکہ کی ہونا ہے جدو مینوں دب لینا نا جڑا میرا سب نالوں پکا یار ہے انہیں سب تو پہلے بولنا آؤ پھر چلیے حضرت بیٹھے ہیں حدیث ہے اتنی دیر ٹھہرو جتنی دیر میں اونٹ ذبح کر کے اس کا گوشت بنایا جاتا ہے ٹھہرتا کوئی اونٹ بڑا ماہر کسائی ہوئے 3 گھنٹے لگتے ہیں پھر ٹھہرتا کوئی آؤ کریے اسی لے کے جانا جو لے کے جانا وہ تو ٹویا ایک اسی لے کے جانا جو لے کے جانا اگ لے جو دل کرتا ہے باغ لے جو اج وقت ہے اج وقت ہے میرے بزرگ حضرت کمال لکھا پھر آپ کمال آپ فرمایا کرتے تھے جب تک چلے خوب چلائیں سائے اپنے دیاری سامان دیاری جب تک چلے خوب چلائیں سائے اپنے دیاری تلا سٹ پھا جنجالاں والے تلا اللہ نال یاری جاندہ پیا ویلا آؤ کچھ کریے جاندہ پیا ویلا 5 وقت دی نماز اللہ دا ذکر نبی کریم علیہ السلام تے رج رج کے درود وقت جاندہ پیا جاگ مسافر جاگ نہ کر نیند پیاری ہماری تاریخ کا بڑا خوبصورت نام ہے حضرت سیدنا سلطان ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی اور لکھا جی یہ تاریخ کا وہ بادشاہ ہے کہ جب حضرت رات کو اپنے پلنگ پہ لیٹتے تھے تو لیٹنے سے پہلے 100 کلو 2.5 من گلاب کی پتیاں بچھائی جاتی تھی یہ تاریخ کا وہ بادشاہ ہے نیچے بھی جو گدا ہے وہ آپ کا یا میرا گدا نہیں بادشاہ کا گدا ہے کیسا گدا ہوگا وہ لکھا ہے وہ خادمہ تھی نا لونڈی جو روز پتیاں بچھاتی تھی ظاہر عرصہ دراز سے بچھا رہی تھی وہ ایک دن دل میں خیال آیا چیک تے کراں بھلا کیویں دا بستر ہے سارا دن تھکی تھی گدے کی نرمی پھولوں کی ٹھنڈک وہ لیٹتے ہی نا آنکھ لگ گئی آنکھ کھلی کب جب جسم پہ کوڑا پڑا اٹھ کھڑی ہوئی کوڑے کے درد سے دیکھتی کیا ہے ابراہیم بن ادہم جلات حضرت کی ساری کابینہ اور حضرت شدید غصے میں فرمایا تیری اتنی جرت نوکرانی ہو کے لونڈی ہو کے میرے بستر پہ لیٹتی ہے جلا سے کہا مار مار کے کوڑے کھال دھیڑ دو اس کی وہ کوڑے پڑنے شروع ہوئے رو پڑی لیکن تھوڑی دیر بعد میں اس نے رونا ترک کیا اور مسکرانے لگ پڑی حضرت بڑی جہاں دیدہ شخصیت کے مالک تھے آپ نے جلات کو اشارہ کیا بس وہ رک گیا آپ نے پوچھا پہلے رو رہی تھی اب مسکرا رہی کیوں وہ آگے سر کرتی ہے حضرت کوڑے پڑ رہے تھے درد ہو رہی تھی ظاہر رو نہیں آپ نے فرمایا نہیں سوال اصل یہ ہے کہ مسکرائی کیوں اور کرتی حضور کوڑے پڑ رہے تھے درد ہو رہی تھی رو رہی تھی بس ایک خیال آیا ہوں تو مسکرائی خیال کیا وہ آگے سر کرتی حضور خیال ہی آیا ہے چل غلطی ہو گئی ہے غلطی ہو گئی ہے لیکن یہ بھی تو دیکھنا تو کون سا سونے کے لیے لیٹی تھی تو چیک کرنے کے لیے لیٹی تھی نا آنکھ لگ گئی تو اتنے کوڑے پڑ رہے ہیں ذرا یہ بھی تو سوچ جو کئی سالوں سے سو رہا ہے اس کو کتنے پڑے گے جب تک چلے خوب چلائیں سائے اپنے دیاری چلائیے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ تشریف فرماتے لوگ حاضر خدمت تھے یہاں تو میں کہتا ہوں بڑی اصل میں نا تربیت کی ضرورت ہے آداب محفل یہ ہے کہ جتنے بزرگ ہوں نا وہ آگے ہوں
پھر اس کے بعد جو عذاب معافی لے لیتے. تو ظاہر ہے وہاں تو ان باتوں کا لحاظ رکھا جاتا تھا. پہلے اگے نا سارے بزرگ بیٹھے تھے چٹیاں داڑیاں والے. حضرت انہوں نے مخاطب ہوئے. آپ نے فرمایا بھائی بابے ہو جی کوئی گل پوچھیے تو جواب دیو. صاحب نے عرض کی حضور آپ سید ہیں, آپ سردار ہیں, آپ شفیع مصطفیٰ ہیں, آپ گلشن فاطمہ کا مہکتا ہوا پھول ہے, آپ سے خوشبو آتی ہے اللہ کے محبوب کی, آپ کو جواب نہیں دیں گے؟ حکم فرمائیں. آپ نے فرمایا بھائی بابے ہو جواب ہے دیو. کسان ہل چلاتا ہے, بیج بوتا ہے, پانی لگاتا ہے, اپنی فصل کی اپنے کھیت کی خدمت کرتا ہے, پھر فصل پک جاتی ہے. بھائی بابے ہو یا دسو. ہاں. پھر کسان اپنی فصل کے ساتھ کیا سلوک کرتا ہے؟ سارے نے عرض کی تھی حضور فصل پک گئی ہے وڈ لینا. فرمایا پھر بابے ہو تیار رہیو, تسی پکی فصل ہو نہ کسی ویلے بھی وڈ لینا. اللہ ہونا نہیں چاہیے سی جو جو چٹے ود دے سجدے بھی ود دے کہ ہوں وڈاؤن دا ٹائم آن ڈیا, لیکن بابے جوانا نالوں بہتے جوان. اللہ ہونا نہیں چاہیے ہی ہوں ذکر وددا کہ ہوں واڈی دا ٹائم آن ڈیا, ہوں ساڈے کول کوئی نہیں رہا. لیکن کی جو جو بڈھے ہون ڈے ہیں تو خاشاں ودن نہیں رہی, تو دل جوان ہون ڈے. اللہ ہونا یہ چاہیے تھا جیسے جیسے سفید بڑھتے ذکر بڑھتا, اخلاق اچھا ہو جاتا, نرمی آ جاتی, صلہ رحمی آ جاتی, ہم معاف کرنے والے بن جاتے. لیکن کی یہ جو جو حضرت جی بڈھے ہون ڈے ہیں تو سخت ہون ڈے, تو غصہ ودن ڈے. کیوں؟ کیونکہ اسی یہ منن ہی نہیں ڈے کے واڈی ہونی ہے ساڈی. اتنا اسی اندروں مان لیا نا. اچھا پھر جوان بھی بیٹھے دے سر. پھر امام صاحب جوانہ والا ہے. فرمایا بھی جوانوں تسی بھی جواب دیو گے؟ عرض کی تھی جی امام. فرمایا بعض دفعہ اس طرح بھی ہوتا ہے, کسان حال چلاتا ہے, بیج بوتا ہے, اپنی فصل کی خدمت کرتا ہے, ابھی ابھی تھوڑے تھوڑے پودے نکلے ہوتے ہیں اور ایک سیلاب آتا ہے اور اس کھیت کو پکنے سے پہلے تباہ کر دیتا ہے. پھر فرمایا بھائی جوانوں تسی بھی تیار رہی ہو کہ یہ نہ ہو جس دن تقدیر الہی کا کوئی طوفان آئے اور تمہیں پکنے سے پہلے تباہ کر دے. گل پھر ہوئی جب تک چلے خوب چلائیں سائے اپنے دیاری. اصل میں جی کچھ قصور آپ کا بھی ہے, کچھ قصور ہمارا بھی ہے. ہمارے اسٹیجوں پہ بھی بہت عجیب و غریب ڈیلیور ہو رہے ہیں. ہمارے اسٹیجوں پہ بہت عجیب و غریب ڈیلیور ہو رہے ہیں. کوئی حضرت جی ہمارے اسٹیجوں پہ کھڑا ہو کے پڑھ رہا ہے میں نے روز اشر دا ڈر نہیں. اللہ قرآن میں کیا کہتے ہیں؟ وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین. اور 2021 والے کی کہن دے میں نے روز اشر دا ڈر نہیں. دریریاں دیکھو ذرا, وہ کہہ رہا ہے مالک یوم الدین, وہ کہہ رہا ہے یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ. وہ کہہ رہا علمت نفس ما قدمت واخرت. وہ کہہ رہا کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا. وہ کہہ رہا یقول یا لیتنی قدمت لی حیاتی. 2021 والے کہنے لگے میں نے روز شردا ڈرنا. واہ بھائی واہ, تری مار خان نمازاں تیریاں نہیں پوریاں, داڑھی تیرے منہ تے کوئی نہیں, اور کہنا تو کی ہے میں نے روز شردا ڈرنا. امام حسن بصری نے صرف ایک شخص کو مسکراتے دیکھا, صرف تیل تے نچدیاں نہیں دیکھیا, ٹک ٹاک بناتے نہیں دیکھا, دولے کے آگے ایک ٹانگ پہ بھگڑا ڈالتے نہیں دیکھا, پیسے لٹاتے نہیں دیکھا ہماری طرح, صرف مسکراتے دیکھا. اب اس شخص سے فرمانے لگے اوے تو پل سے رات سے گزر گئے؟ فرمایا تجھے پتا ہے تو جنت میں جائے گا کہ جہنم میں؟ فرمایا پھر تو کیوں مسکرا رہا ہے؟ کتے 2021 والے کہن دے دینے
مجھے دیکھ کے آ جائے گا جہنم کو بھی پسینہ. واہ بھائی واہ، بلے بلے تھا ڈرتے بھی ہیں 2021 والے ہو. پھر جب حضرت جی ایسی سوچیں ممبروں سے اسٹیجوں سے بانٹی جائیں گی، پھر عمل کس نے کرنا ہے؟ پھر تو ٹینشن فری ہو گئے سارا. منو روز اشردہ ڈرنا، منو ویکھ کے آ جائے گا جہنم میں بھی پسینہ. پھر کس نے عمل کرنا ہے؟ پھر کیوں داڑھی رکھنی کسی نے؟ پھر کیوں کسی نے سر پہ پگ رکھنی ہے؟ پھر کیوں کسی نے سر پہ ٹوپی رکھنی ہے؟ پھر کیوں کو حلال حرام کی تمیز کرے جب ٹینشن ہی کوئی نہیں؟ منو روز اشردہ ڈاری، جب کہہ دیا ڈاری کوئی نہیں تو پھر کیوں عمل کی طرف آئے گا؟ اللہ حضرت قرآن نبی علیہ السلام کے لیے کہہ رہا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا. اب ڈر سنانے والے ہیں. ڈر گل سارے ماشاءاللہ جی جنتی، سارے جنتی ہوئے کھلو. اللہ سب کو جنت ملے. ہم نہیں، ہمیں کو نہیں، لیکن بھائی جو بات ہے ہم نے تو وہی سنانی. لوگ بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں، نہیں بھائی مولوی تو خوش ہی ہے پھر سانو آگے بھیج کے. بھائی میں کیا، میں نہیں خوش کوئی بھی. ہم تو اسی میں خوش ہیں کہ معافی والا معاملہ بنے، لیکن بھائی کام بھی تو معافی والے کرو نا. تم کانٹے لگا رہے ہو اور امید یہ لگائے بیٹھے ہو کل سیب توڑیں گے. تم کانٹے بو رہے ہو اور امید یہ لگائے بیٹھے ہو کل انگور توڑیں گے آگے جا کے. اس طرح تو نہیں ہوتا ہے. یہ عمل کرو پھر امید رکھو اس ذات سے. قصور ادھر بھی بڑا ہوا ہے. ایسے ایسے جملے ہیں، ایسے ایسے فکریں ہیں. دلیری بڑھ رہی ہے، بے عملی پہ دلیری بڑھ رہی ہے. اللہ کے حضرت بڑا سخت دن ہوگا، بڑا سخت دن ہوگا. اس لیے حضرت جب تک چلے خوب چلائیں سائے اپنے دیاری. جب تک چلے خوب چلائیں سائے اپنے دیاری. لا سٹ پا جنجالاں والے لا اللہ نل یاری. جاگ مسافر جاگ نہ کرنی پیاری. ایس مسافر خانے اندر لٹے کہیں بے پاری. دھیان کریے جی، اللہ بہت دوے تھا لیکن حضرت جی دھیان کریے وہ بھی اکٹھا کریے جڑا لے کے جانا ہے. یہ سیالکوٹ میں نا آپ کبھی گئے تو خادم علی روڈ ہے، وہاں پہ میرا پیر خانہ ہے. حضرت جی کروڑوں کی نہیں ہے وہ جگہ، ارباں دی جگہ ہے. اس دور میں بھی قیمتی جگہ تھی، مین روڈ پہ حضرت خادم علی روڈ، آپ ہی کے نام پہ روڈ تھا. حضرت نا ایک انجینئر مرید ہو گیا قیم خادم علی رحمۃ اللہ. سارے نے اپنے پیر نال پیار ہوتا ہے، انہوں بھی سی. وہ آگے نے ایک دن حضرت نوں عرض کردا ہے حضرت وہ تسی تے کسی جنگل چ بھی جا کے بہو گے دنیا نے اتنے بھی آ جانا، بڑی قیمتی جگہ ہے، مینوں اجازت دو میں نقشہ بنا کے لے آیا تھے پلازا بنائی. دیکھو کتنے بڑے لوگ تھے. آگے سے مرید کو کہنے لگے یار رہن دے پلازا اسی نہیں بنانا. وہ مرید آگے سے عرض کردا حضور کوئی شریک اباحت ہے پلازا بنانے میں؟ آپ نے فرمایا نہیں، اگر حلال کے پیسوں کا ہو تو جائز ہے. عرض کرتا پھر حضرت آپ نے کیوں نہیں بنانا؟ فرمان لگے نہیں یار اسی اپنے بڑے کو گل سنی تو اسی نہیں بنانا. اس نے کہ حضور ہو سکتا ہے جو آپ نے بڑوں سے بات سنی ہو وہ پرانے وقتوں کی ہو، زمانے کے انداز بدلے گئے، نئے ساز ہیں، راگ بدلے گئے، ہو سکتا ہے وہ بات اس دور میں ٹھیک نہ ہو. آپ نے فرمایا دور چھڑ، دور جنہ مرضی ترقی کر جے گل ٹھیک ہی ہو. اس کرتا حضور کی سنیا بڑے کو؟ ہائے ہائے. فرمان لگے یار اسی سنیا ہے کہ نال نہیں لے کے جان دے، تے جے نال ہی نہیں کھڑنا تے بنانا کانوں ہے. میں تو وہی اکٹھا کرنے ہیں جڑا نال لے کے جانا ہے. اللہ یا زندہ ضرور بنائیے. میرا بھی ہے، میرا میں بھی بنانا لگا فی الوقت کرائے تھے، میں بھی شروع کر رہا تو میں تمہیں کہا تسی نہ بناؤ. میں ابھی
کوٹ پایا ہے, اچھا لباس پایا ہے, میں نہیں بس اے فکر لے کے آیا اے کوٹ ایتھے رہ جانا, اے مکان ایتھے رہ جانا, بس حضرت جی آؤ تسی بھی میں بھی رلیے تے او کٹھا کریے جڑا نال لے کے جانا ہے. اور حضرت جی کٹھا کرو, بڑا عطا کیتا نبی علیہ السلام نے. محبوب میں میری توجہ ہے گھڑی پہ پوری. محبوب علیہ السلام جلوہ گر صحابہ حضرت خدمت دریا رحمت جوش میں حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے صحابہ کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا, اے میرے صحابہ کیا تم میں سے کوئی ایسا نہیں جو روزانہ احد پہاڑ کے برابر عمل کر لیا کرے. اب آپ میں سے بھی کئی احباب نے دیکھا ہوگا, لیکن صحابہ تو روز دیکھتے تھے. 4.25 میل لمبا پہاڑ ہے یہ, 4.25 میل, کلومیٹر نہیں, میل لمبا پہاڑ ہے. اونچائی اس لیے نہیں, کہیں سے زیادہ ہوتی ہے کہیں سے کم ہوتی ہے. وزن کتنا ہے اللہ اور اللہ کا رسول بہتر جانتے ہیں. صحابہ نے تو دیکھ رکھا تھا احد شریف کو. صحابہ کی سیر کرتے ہیں محبوب علیہ السلام کون اس کی طاقت رکھتا ہے روزانہ احد پہاڑ کے برابر عمل. آپ نے فرمایا میرے صحابہ تم میں سے ہر کوئی اس کی طاقت رکھتا ہے. عرض کی محبوب علیہ السلام کیسے؟ دریا رحمت جوش میں آپ نے فرمایا میرے صحابہ ایک بار سبحان اللہ کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے. ایک بار الحمدللہ کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے. ایک بار لا الہ الا اللہ کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے. ایک بار اللہ اکبر کہنے کا ثواب احد پہاڑ سے زیادہ ہے. پھر میاں صاحب بھی بولے جی, آپ بھی بولے, آپ پھر کیا کہتے ہیں؟ لو لو بھائی لو ہی ہے, جوانی لو ہے. ساڑھے آر وڈیرے ہو گئے, داڑا نہ رہیاں, گوڈے ختم ہو گئے, پٹھے کمزور ہو گئے, سجدہ بھی نہیں ہوندا, تو کرسی تے بیٹھ کے نماز پڑھنا. مزہ تے نہ آیا, مزہ تے جوانی چیز ہے. میاں صاحب کہتے ہیں لو اے لو او پر لہ کڑیے جے تد پانڈا پرنا شام پئی بن شام محمد تے کر جاندی نے ڈرنا ہے. اپنی نمازاں پوریاں کریں, اپنی نمازاں پوریاں کریں, جڑیاں رہ گئیاں نے قضا پڑھو اور ارادہ کرو اگو نماز نہیں چھڑنی. سب تو پہلے حضرت جی نماز لو پوچھا جانا, سب تو پہلا سوال نماز لو. اللہ سلامت رکھے, اللہ فضل کرے ان کو کہ اللہ ڈاڈے نے تو چھڑ دینے میں تیرے دے واپس ساڈے بڑے ڈاڈے ہوندے نے. وہ بس ساڈی سادگی ہے نا, کیڑا کو فرض ہے کہ 7.5 ہونی ہے, تے یہ ہے کہ 7.5 ہونی. بس جو ہے نا عمل اللہ پاس. بس ایک بات سب سے جو ضروری امر ہے وہ یہ ہے کہ پتر یوم صدیق اکبر ہے, یوم مولا مشکل کشا ہے, یوم فاروق اعظم ہے, یوم عثمان غنی ہے, یوم امام حسین ہے, یوم امام حسن ہے, یوم سیدہ کائنات ہے, یوم غوث اعظم, لیکن ان کے انداز نہیں ہے, ان کے انداز نہیں. اس وقت معاشرے کو ضرورت ہے ان کے انداز کی, اس وقت معاشرے کو ضرورت ہے ان کے انداز کی. آخری بات کر نماز پڑھتے ہیں. پھر جناب سیدنا صدیق اکبر دن منایا گیا, میں بھی ڈی پی لائی, لیکن انداز نہیں. آؤ وہ انداز اختیار کریں. جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میری ہمیشہ کوشش رہی میں ابو بکر پہ سبقت لے جاؤں, میں ابو بکر سے سبقت آگے بڑھ جاؤں, لیکن آپ فرماتے وہ وقت آ ہی گیا جب مجھے بھی کہنا پڑا سبقت تو دور, کاش تو ابو بکر کے سینے کا ایک بال ہی ہوتا. حضرت سیدنا ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں
میں جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نا آگے چل رہا تھا، نبی علیہ السلام نے مجھے دیکھ لیا. آپ نے فرمایا ابو دردا وہ تجھ سے آگے چلتا ہے جو دنیا اور آخرت میں تجھ سے بہتر ہے. پھر فرمایا انبیاء و مرسلین کے بعد نہ کسی پہ سورج طلوع ہوا نہ کسی پہ غروب ہوا جو میرے ابو بکر سے افضل ہو. فرماتے وہ وقت آیا تو مجھے کہنا پڑا اے عمر کاش تو ابو بکر کے سینے کا ایک بال ہوتا ہے. فرماتے مدینہ پاک کے نا مضافات میں تھوڑا باہر جا کے ایک اماں جی تھی جن کے آگے پیچھے کوئی بھی نہیں تھا. جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کوئی رشتہ کوئی تعلق کوئی نسبت نہیں تھی اماں جی سے، لیکن پھر بھی جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس اماں جی کی خدمت اپنے ذمہ لے رکھی، کیونکہ نابینا بھی تھی، بیمار بھی تھی اور تنہا بھی تھی. اب روزانہ اس کے گھر جاتے، جا کے جھاڑو دیتے، تازہ پانی بھر کے لاتے، آٹا گوندتے، روٹی بناتے، سالن پکاتے، اماں جی کو کھلا کے نا مدینہ پاک واپس تشریف لے آتے. جب کہیں جاتے نا کسی غزوے میں ہوتے یا کسی اور جگہ نبی علیہ السلام کی نوکری میں ہوتے تو کسی کی ڈیوٹی لگا دیتے. جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آپ کسی کی ڈیوٹی لگا رہے تھے، میں جا رہا ہوں تو ذرا اماں جی کا دھیان رکھنا. جناب عمر فاروق فرماتے ہیں میں نے سن لیا. میں نے اس بندے سے کہا، میں نے کہا تو نہیں جانا، آج میں جانا. اور ارادہ یہ تھا کہ جا کے آج اماں جی کی اس طرح خدمت کروں گا کہ اماں جی خوش ہو کے کہیں گی خدمت تو آج ہی ہوئی ہے. فرماتے مقررہ وقت پہ میں گیا، مٹھا مٹھا السلام علیکم کہا تاکہ ابھی نا اماں جی کو پتا چلے کہ ابو بکر نہیں آئے. جب خوش ہو کے پوچھیں گی پھر بتاؤں گا. فرماتے پہلے جھاڑو اٹھایا، صفائی شروع کر. آئے کیا رنگ بھرے تھے نبی علیہ السلام نے اپنے غلاموں میں، کیسا تزکیہ کیا تھا. یہ تھے جناب پیر صاحب نے نخرے نہیں پہنتے اور عمر فاروق کے کندھی کے گھر میں جا کے جھاڑو دے رہے. کیا کمال تھے یار. وہ کہتے تازہ پانی بھر کے لایا، آٹا گوندا، آٹا تیار ہونے کے لیے رکھا، سالن بنایا، روٹی پکائی، سالن برتن میں ڈالا، روٹی رکھی، اماں جی کے پاس گیا، اٹھا کے بٹھایا، وہ ایک نوالا توڑ کے نا اس کو سالن میں ڈبویا اور اماں جی کی اونٹوں سے لگایا کہ اماں جی کھا لو. جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے جیسے نوالا اونٹوں سے لگا تھا اماں جی بول پڑی آج ابو بکر نہیں آئے، آج ابو بکر نہیں آئے. فرماتے میں بڑا حیران ہوا، وہی اس کے لیے تو مشہور ہے کہ یہ اندھی ہے لیکن اس کو تو نظر آتا ہے، اور اگر نظر نہیں آتا تو اماں کو کس طرح پتا چل گیا کہ ابو بکر نہیں آئے. فرماتے میں نے کہا ماں تجھے تو نظر آتا ہے. اس نے آگے سے کہا آنے والے اللہ کی عزت و عظمت کی قسم مجھے نظر نہیں آتا. فرماتے میں نے کہا پھر کس طرح پتا چل گیا ابو بکر نہیں آئے. تو اس نے آگے سے نا منہ کھول کے دکھایا تو اس کے منہ میں دانت کوئی نہیں تھا. کہتی آنے والے پتا اس طرح چل گیا، میرے منہ میں تو دانت ہی کوئی نہیں، میں تو نوالا چبا ہی نہیں سکتی. پتا اس طرح چلا جائے حضرت ابو بکر آتے ہیں وہ پہلے نوالا اپنے منہ میں ڈال کے اس کو چباتے ہیں، اس کو نرم کرتے ہیں. جب اس کو چبانے کی حاجت نہیں رہتی اس کو میرے منہ میں رکھتے ہیں، میں نکل جاتی ہوں. آج جب سخت نوالا اونٹوں سے لگا نا میں سمجھ گئی ہو نہ ہوا جب ابو بکر نہیں آئے. سچ بتاؤ یار، سچ بتاؤ کتنے وے والا اسلام، کتنے وے والا اسلام آپ کو نظر آیا؟ اسی کسی دے منہ کی برکی پانی یار جنہیں جمعے اسی وہ چ نہیں پائی کدی، کسی دے کی پانی اسی کسی دے کی پانی. تلاش کرو یار اس اسلام کو، کہیں کھو گیا کہیں، تلاش کرو اس اسلام کو. وہ محبت والا اسلام، وہ اثار والا اسلام، وہ صلہ رحمی والا اسلام، وہ جہاد والا اسلام. میں نہ سمجھیو. ہاں جی لیکن یہ بات یاد رکھنا اسلام نے ہر چیز کو واضح کیا ہے. اسلام محبت والا دین بھی ہے، اسلام جہاد والا دین بھی ہے. اور اس نے بتا دیا کہ محبت کہاں کرنی ہے اور تلوار بھی کہاں اٹھانی ہے، سب واضح کر دیا گیا ہے. تلاش کرو اس اسلام کو. میں نے کہا نا دن ہے مقصد ختم ہو چکا. یہ تنوع جی کیڑا بازار کول لگتا ہے؟ بتڑا گجرات ہی لگتا ہے. جلال پور بھی بازار ہے بڑا صحیح، چلو جاندے ہو جلال پور والے بازار سے. وہ کسی نے شعر لکھا تھا
قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے. اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد. کدی جلال پور والے بازار چ اسلام لبا ہے؟ کدی کسی ویاہ چ اسلام ویکھیا؟ کدی اپنے محلے اسلام لبا ہے؟ بلکہ شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے دیکھنا، تمہیں خود پر بھی اسلام نہیں نظر آئے گا. پھر وہ اسلام کدھر گیا جس کے لیے 72 قربان ہوئے؟ وہ اسلام کدھر گیا جس کے لیے عثمان غنی کو شہید کر دیا گیا؟ وہ اسلام کدھر گیا جس کے لیے امام حسن کو زہر دے دیا گیا؟ وہ اسلام کدھر گیا جس کے لیے مولا مشکل کشا کو مسلح پہ شہید کر دیا گیا؟ وہ اسلام کدھر گیا جس کے لیے عمر فاروق کو فجر کی امامت کرواتے ہوئے شہید کر دیا گیا؟ کدھر گیا وہ اسلام جس اسلام کے لیے امام ابو حنیفہ کو زہر دے دیے گئے؟ جس اسلام کے لیے امام مالک آپ کے بازو کھینچ دیے گئے؟ جس اسلام کے لیے امام احمد بن حنبل پہ کوڑے برسائے گئے؟ کدھر ہے وہ اسلام؟ سانو بھی تو دسو. کھیر ہے وے، فرنی ہے وے، پلا ہے وے، لیکن امام کا وہ اسلام نہیں ہے. اس کو تلاش کرو اور کم از کم چلے ہو خود پہ تو اسلام لائے کے آؤ. کم از کم خود پہ تو لاؤ اسلام. باتیں بڑی، لیکن بس کچھ آپ کی بھی مجبوریاں، کچھ ہماری بھی مجبوریاں ہیں جی. تو میں اسی پہ بات کو ختم کر دیتا ہوں. ملک دیو ملکاں والا، ملک دیو ملکاں والا، تے ملکاں دا والی، نبی ولی تے پیر پیغمبر در تے رہن سوالی. پھلاں تے بل بل بہ کے گیت اسے دے گاوے، عشق کہانی مکدی نہیں جے کو سندا جاوے. لیکن بس آپ کی بھی مجبوریاں، وقت ہے، عشاء ہے، تو ہماری بھی مجبوری ہے کیونکہ میں نے سیالکوٹ پہنچنا ہے. وہاں بڑی شدت سے انتظار ہو رہا ہے. ٹھیک ہے، 5 وقت کی نماز. جنہیں جوان منڈے پائیے بیٹھے ہو میں سب میں دعوت داں گا. داڑھی دی انہیں جڑے سی ویاہ کرتے تھے، ہوں سانوں کدی ٹینشن ہے؟ چلو کوارے نہیں تو سمجھ آتی ہے کہ انہوں ٹینشن ہے کہ پھوپھی نے رشتہ نہیں دینا ہے. اللہ پتر پھوپھی نے رشتہ نہیں دینا، رشتے اوتھے ہوندے نے. پھوپھی کی لگتی ہے رشتہ دینا نہیں یا نہ دینا؟ رشتے اوتھوں ہوندے نے. پھوپھی والی نہ ٹینشن نہ کوئی. چلو انہوں نے تو گل سمجھ آئی نہ کہ ڈر لگتا ہے پھوپھو نے رشتہ نہیں دینا کوئی، یا مامے نے نہیں مننا کوئی. یار جڑے سی ویاہ کرتے ہیں سانوں کدی ٹینشن ہے؟ ویاہ بھی کتے، جانے بھی ہو گئے، دوترے بھی ہو گئے، پوترے. ہوں اسی کی کٹنا ہے؟ چلیا ہوں تیاری کر، صاحبہ کر جانا. کس طرح منہ بہانے جا کے صاحبہ تو کی کٹنا ہے؟ توبہ کر لے، جنی دیر نہیں رکھی وہ تے معافی مانگ رکھ. ہوں تو کی کٹنا ہے؟ اور حضرت جی جو کہتے ہیں نا 100 سنار کی 1 لوہار کی، کمال بابے میرے نے کیا. فرمانے لگے اوے بابا اے کھ رکھ لے، او بابا اے کھ رکھ لے. او بابا کو کہندا ہے حضرت جی کی ہوئے گا کھ رکھیاں؟ پر میں پھر اس دن تیرا بھی کھ رہ جائے گا. یہ پتر اس دن پتہ لگنا جی کھ ہے جی. ہوں تو پیسے دے کے لواندے ہو نا نائک نوں جا کے، یہ اس دن پتہ لگنا ہے کھ ہے کی. لیکن میں دعا کراں گا آپ دے گھر بیٹھے ہیں اس دن نہ پتہ لگے اج ہی لگ جائے. اج ہی لگ جائے. حضرت صاحب میں صحیح میں نہیں کو تہاڈی خوشامد کرنا آیا نہیں دور، نہ مینوں وڈیاں نے سکھائی. نرمی ضرور سکھائی ہے، خوشامد نہیں سکھائی. میں تمہیں سچ کہن دیا تھا. صحابی پکا مکان بنایا. نبی علیہ السلام تشریف لے جا رہے تھے، صرف پوچھا کس کا ہے؟ عرض کی محبوب فلاں بن فلاں کا ہے. وہ صحابی حاضر ہوئے، سلام عرض کیا، محبوب نے چہرہ پھیر لیا. صحابی پکا مکان بنائے، محبوب چہرہ پھیر لیں. اور 2 داری کیا لیا، تو کیڑے موڈ چ پیا لگا پھرن ڈیا نا؟ کیا تجھے کل حضور راضی ہوں گے دیکھ کے؟ تو کس خوش فہمی میں ہے؟ صحابی پکا مکان بنائے، صحابی حضور اس سے منہ پھیر لے. صحابی نے سونے کی انگوٹھی پہن رکھی، حضور اپنے ہاتھوں سے اتارے، اس کو پھینکیں، تشریف لے جائیں. تو کس وہم میں پھر رہا ہے بھائی؟ اس لیے کھ رہ جائے گا. باتیں پھر میں کہا بڑھتی جائیں گی. میں ترلا کرنے لگا سارے رکھو چھڑ دو. کوئی پتہ نہیں حضرت جی کیڑے ویلے سنیا ہے، کیڑے ویلے بلاوا ہے.
اس طرح جانا جائے منہ لے کے کہڑے رکھو ایک وما علینا الا البلاغ المبین